اسلام ہمیں صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کا ہی درس دیتا ہے یا ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے؟ آپ نے دور موجود کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سے اپنے اس جواب کا آغاز کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جی کہ العلم علمان، علم فی القلب فذلک العلم النافع، وعلم علی اللسان فذلک حجۃ علی الناس۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو دل میں ہے، حضور نے فرمایا یہ علم فائدہ دینے والا ہے، یہ نفع مند علم ہے۔ اب یہاں محدثین فرماتے ہیں دل کے علم سے مراد یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، دل میں حیا موجود ہو، دیانتداری موجود ہو، ہمارے دلوں کے اندر بغض، کینہ، نفرت، حسد ایسی کیفیات نہ ہوں، تو یہ ایسا علم ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ علم کی ایک قسم ہے اور یہ اصل نفع مند علم ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، یہ انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے، بے شک۔ اور فرمایا ایک وہ علم ہے جو زبانی علم ہے، جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، بے شک، اور وہ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ لوگوں پہ حجت قائم ہو، تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں اور لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ان تک پہنچا دیے جائیں۔ تو اس لیے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو کیٹیگریز قائم فرمائی ہیں، ایک علم قلب کی یعنی دل کے علم کی، اور ایک علم اللسان یعنی زبان کے علم کی۔ تو یہاں پر علم اللسان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علوم کو سمو کے رکھ دیا ہے، یعنی اس میں علم دین بھی آ جاتا ہے، اس میں علم دنیا بھی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے، آپ نے فرمایا العلم علمان، بے شک، علم الطب و علم الدین۔ آپ نے فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دین کا علم ہے اور ایک طب کا علم ہے۔ دین کے علم سے مراد قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور طب کے علم سے مراد آج کل کے جو سائنسی علوم ہیں، علم حیاتیات ہے، علم فلکیات ہے، جمادات ہے، علم نباتات ہے، علم معدنیات ہے، علم الارض ہے۔ تو یہ سارے علوم اگر آپ موجودہ دور کے جو موجودہ جو دور کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے حساب سے دیکھیں تو فزکس کا علم ہے، بایولوجی کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے۔ تو یہ سارے وہ علوم ہیں کہ جن کا اسلام کے اندر ذکر موجود ہے اور اسلام کے اندر ان کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ بے شک۔ اب اگر تاریخی لحاظ سے آپ اس چیز کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے تقریباً آج سے 100-150 سال پہلے تک، تقریباً اس پورے عرصہ کے اندر اور اس پورے دورانیہ کے اندر کالج، یونیورسٹی، یہ نام کہیں بھی سننے کو نہیں ملتے تھے۔ ایسے ہی ہے، ایک ہی مدرسے کی اصطلاح ہوتی تھی، بے شک ایسے ہی، اور وہیں پہ جو ہے طلباء کو دین کا علم بھی پڑھایا جاتا تھا، وہیں پہ طلباء کو دنیا کا علم بھی پڑھایا جاتا تھا۔ بے شک ایسے ہی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے سے ہی قرآن کا علم بھی پڑھا اور مدرسے سے ہی فلسفے کا علم بھی پڑھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، آپ اتنے بڑے فلسفی تھے، اتنے بڑے منطقی تھے، تو آپ نے منطق کا علم مدرسے سے ہی پڑھا اور قرآن و حدیث کا علم بھی مدرسے سے ہی پڑھا ہے۔ بے شک ایسے۔ اب آپ مسلم سائنسدان کو دیکھ لیں، آج تو جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، فزکس کا علم، بایو کا علم، کیمسٹری کا علم، تو اس کے اگر آپ دیکھیں شروع میں جا کے تو اسلام کے اندر ہی ہمارے ہی سائنسدان تھے جنہوں نے ان علوم کی بنیاد رکھی ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ جابر بن حیان ہیں، بالکل، ابن سینا ہیں، ابن الہیثم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان علوم کی بنیاد رکھی۔ بے شک ایسی ہے۔ لیکن بعد میں آج سے 100-150 سال پہلے انگریز کی طرف سے، دین دشمنوں کی طرف سے یہ سازش کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر علم دین اور علم دنیا کو الگ الگ کر دیا گیا، اور جنہوں نے علم دین حاصل کرنا ہے ان کو مدرسے کی طرف
لگا دیا گیا اور علم دنیا حاصل کرنے کے لیے کالج اور یونیورسٹی کی راہ دکھا دی گئی. تو اس طریقے سے جس نے دنیا کا علم حاصل کرنا تھا اس سے دین کو دور کر دیا گیا، اور جس نے دین کا علم حاصل کرنا تھا اس سے دنیا کو دور کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے دین اسلام کے خلاف. بے شک. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں دنیاوی علم سے روکتا ہے. کچھ علماء کا نظریہ یہ بھی ہے کہ دنیا کا علم یا انگریزی تعلیم یہ حاصل نہیں کرنی چاہیے، انگریزی زبان سیکھنی نہیں چاہیے، یہود و نصارہ کی زبان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو مختلف ممالک میں مختلف جگہ پہ ان ممالک کی اور ان خطوں کی زبانیں سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، روانہ فرمایا کرتے تھے. تو اسلام کے اندر یہ ساری تعلیمات موجود ہیں. بے شک. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دونوں علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب، آپ کی بات سے مجھے یہ تھوڑا اندازہ ہوا کہ دیکھیں جیسے ایک شخص ہے اگر وہ دینی علوم حاصل کرتا ہے، جو دنیاوی علم ہے اس کے حساب سے تھوڑا ناقص ہوگا. اب جو کوئی دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ دینی لحاظ سے ناقص ہوگا، تو وہ پھر کامل تو نہ ہوگا. جب کامل نہیں ہوگا تو وہ پھر اتنی ترقی نہیں کر سکے گا، وہ اپنے بڑوں کے طریقے پہ تو نہیں چل سکے گا. بے شک ایسا ہی ہے. میں قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کرتا چلوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تبارک و تعالی نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں بے شک عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. بے شک. پھر جو عقل مند لوگ ہیں ان کی خوبی کیا ہوتی ہے، ان کے لیے بیان فرمایا. عقل مند لوگ یہ نہیں ہیں کہ جو صرف اسی تحقیق میں لگے رہیں کہ زمینی جو تحقیقات میں یا آسمانوں کے حوالہ سے یا دن رات کے حوالہ سے ان سائنسی تحقیقات میں ہی لگے رہیں اور دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں پھر بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوں پھر بھی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر وہ سائنسی علوم کو حاصل کرتے ہیں، پھر وہ علم حیاتیات حاصل کرتے ہیں، علم فلکیات حاصل کرتے ہیں، یعنی فزکس کا علم بھی دیکھتے ہیں. پھر وہ بایولوجی کے علم پر بھی غور کرتے ہیں، پھر وہ کیمسٹری کے علم پر بھی غور کرتے ہیں. تو عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ لگا کہ عقل مند وہ ہے جس کے پاس اللہ کی یاد بھی ہو اور ساتھ میں سائنسی علوم بھی ہوں.